إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. قال ثم قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. متفق علیہ. حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الشورى کی آیت نمبر 30 اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے رکھی گئی ہے. اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا جو کچھ بھی مصیبتیں تمہارے اوپر آتی ہیں یہ سب تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت ساری مصیبتوں کو، آفتوں کو، بلاؤں کو اللہ رب العالمین تم سے روک دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے لیکن جب اسے پکڑتا ہے تو پھر کوئی چھڑا نہیں سکتا اسے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ. اسی طرح تمہارے رب کی پکڑ ہوتی ہے جب بستی والے ظلم کرنے لگتے ہیں تو اللہ رب العالمین پکڑ لیتا ہے. إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ، اس کی پکڑ بڑی تکلیف دہ اور بہت ہی سخت ہے. میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، اس آیت کریمہ اور حدیث مبارکہ پر اگر ہم غور کریں تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ ہم اللہ رب العالمین کی مخلوق ہونے کے بعد ہمارے اوپر جو فریضہ عائد ہوتا ہے، ہمیں جس کام کے لیے، جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، ہم اس مقصد میں اگر ناکام ہیں، فیل ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اللہ رب العالمین کو یہ حق بنتا ہے کہ ایسے لوگوں کو عذاب میں مبتلا کرے. اللہ تعالیٰ کا یہ حق بنتا ہے کہ ایسے لوگوں کو نیست و نابود کر دے. اور اللہ نے قرآن مجید کی کئی آیتوں میں بیان فرمایا کہ ہم نے گزشتہ قوموں کو جو ہلاک کیا ہے هل تحس منهم من احد، کیا تم ان میں سے کسی ایک کو بھی محسوس کر پاتے ہو؟ او تسمع لهم رکزا،
یا ان کی آوازیں تمہارے کانوں میں پہنچتی ہیں؟ کتنی ایسی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، تباہ و برباد کر دیا، تاریخ سے نام و نشان مٹا دیا۔ زمین کے اندر ایک حیثیت رکھتی تھی، ان کی حیثیت کو ہم نے ختم کر دیا۔ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی۔ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے اللہ کے ساتھ ظلم کیا، شرک کیا۔ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے زمین پر فتنہ و فساد کیا۔ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے اللہ کے بندوں پر ظلم ڈھایا۔ وجہ کیا ہے؟ اس زمین کے امن و امان کو تباہ و برباد کر دیا۔ بہت سارے وجوہات کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ نے کہا افامن الذین مکروا السیئات، کیا یہ لوگ اللہ کی تدبیروں سے مامون ہو گئے ہیں؟ یہ تدبیر چلے اور اللہ رب العالمین تدبیر چلنے والا نہیں، یہ سازش کریں، یہ چال چلے، کیا اللہ رب العالمین کی تدبیریں ناکام ہو گئی ہیں؟ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، ان لوگوں نے بھی چال چلی اور اللہ تعالیٰ نے بھی تدبیر کی، اور اللہ رب العالمین بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، حکمت والا ہے۔ تمہاری تدبیریں الٹی پڑ سکتی ہیں، تم علاج کراؤ، دوا لڑ جائے، مر سکتے ہو، لیکن اللہ رب العالمین اسی دوا کو، جو لڑی ہوئی دوا ہے، اس میں شفا عطا فرما دیتا ہے۔ تم اپنی تدبیریں سوچ کر کے رکھو، تم اپنی چال چلو، لیکن یہ مت بھولو کہ آسمان پر تمام طرح کی تدبیریں چلنے والا، تمام طرح کی تدبیریں کرنے والا مدبر الامور ساتویں آسمان پر بیٹھا ہوا ہے۔